آج سے 10 سال پہلے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جب افتتاح کیا گیا تھا، بنیاد رکھی گئی تھی، تو اس میں گوادر کو کہا گیا تھا کہ یہ سی پیک کے سر کا تاج ہے، کیونکہ گوادر ڈیپ سی پورٹ کو ڈیولپ کیا جائے گا. یہاں سے پھر جو اقتصادی ترقی ہوگی، نہ صرف پاکستان چین کو اس سے بینیفٹ ہوگا بلکہ پورے جو ریجن ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن 10 سال گزر جانے کے باوجود بلوچستان کی اگر آپ بات کریں، گوادر کی بات کریں، جس کو سی پیک کو ہم گوادر کو ہم سی پیک کے سر کا تاج کہتے ہیں، وہاں پر آج تک ہم نہ تو بجلی اس کو نیشنل گرڈ سے کنیکٹ کر سکے ہیں، نہ ہم گوادر ڈیپ سی کو یا گوادر کو پانی مہیا کر سکے ہیں. تو یہ کیسا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سر کا تاج ہے؟ دیکھیں، یہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے سیاستدان جو ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ ان کو بیانات دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور دنیا کام کرتی ہے. جب سی پیک لانچ ہوا تھا تو اس وقت چائنیز ایڈوائس پاکستان کو یہی تھی کہ آپ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ نہ کریں، اس کو اپنی ہر بیماری کا علاج مت بتائیں، آپ کام کریں. جب آپ کام کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، دنیا کو پتہ چل جائے گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بے تحاشا نعرے مارے. 3 بڑے اگر آپ نمبرز میں سامنے رکھوں، آپ کے 10 سال ہو گئے ہیں سی پیک کو. 2015 میں باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا، جون 2013 میں اناؤنس ہوا تھا، تو پلاننگ کے بھی 2 سال ڈالیں تو 12 سال ہو چکے ہیں. 12 سال سی پیک کے، جس میں 10 سال امپلیمنٹیشن کا پیریڈ، 78 اجلاس پروگریس اس کے اوپر اس کا ریویو کرنے کے لیے، اور 13 میٹنگز ہوئی ہیں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی. یہ سفر ہے پچھلے 10 سال میں. اور نتیجہ کیا ہے؟ آج جو گوادر پورٹ ہے اس کے پاس پینے کا صاف پانی جتنا اس کو چاہیے اتنا نہیں ہے. ایک چھوٹا پلانٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے. بجلی گوادر کے اندر نہیں ہے، ہم ایران سے بجلی جو ہے وہ امپورٹ کر کے گوادر کو فراہم کر رہے ہیں. ملک کے اندر سرپلس الیکٹریسٹی ہے، 18 روپے فی یونٹ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں. اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس کوئی نہیں ہو سکتی. اسی ہفتے جو احسن اقبال ہیں پلاننگ منسٹر، انہوں نے اجلاس لیا اور انہوں نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گوادر کو ابھی تک نہ بجلی دی گئی، نہ پانی دیا گیا. تو انہوں نے 5 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے. ان کی 5 دن کی ڈیڈ لائن سے مجھے یاد آیا، احسن اقبال صاحب نے اسی سال جنوری میں بھی اسی طرح کا اجلاس کیا تھا، انہوں نے 7 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی. تو وہ 7 دن جنوری والے ابھی تک نہیں ہے، تو انہوں نے 5 دن کی ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اور کوئٹہ الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی کی جو آپ اس کو بجلی فراہم کرے اور اس کو نیشنل گرڈ سے لنک کریں. اب جو نیشنل گرڈ کے ساتھ آپ کسی کو لنک کرتے ہیں نا، اس کے لیے ٹرانسمیشن لائن بچھانا پڑتی ہے، اور ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے ایک پروجیکٹ بنتا ہے، اس کی اپروول ہوتی ہے، اس کی پھر کنسٹرکشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو بھی ایسا جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. 5 دن میں یہ کیا کر لیں گے؟ کامران، اس سے زیادہ پتہ کیا جو جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر 4-5 لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا جائے تو حرج نہیں ہے. چائنا نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مئی 2024 میں 10,000 انہوں نے سولر پینلز دیے پاکستان کو کہ آپ یہ لگائیں تاکہ لوگ اپنے وہاں پہ بجلی خود پیدا کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے اگست 2024 میں اور 5,000 انہوں نے سولر پینلز دیے. کتنے ہو گئے؟ 15,000. مئی سے لے کے مارچ آدھا گزر چکا ہے، وہ سولر پینلز انسٹال ہی نہیں ہوئے. چائنا نے گفٹ کیے ہوئے ہیں پاکستان کو. ایک اور کرمنل نیگلیجنس. پانی کا مسئلہ ہے، انہوں نے صاف پانی کے لیے کوئی 150 فلٹریشن پلانٹس اور 10 ٹیوبلز لگانے کے لیے سامان دیا، وہ استعمال ہی نہیں ہوا آج تک. تو یہ ہے کہانی گوادر کی، جو پاکستان کی سی پیک کے سر کا تاج ہے. اور باتیں جو ہیں وہ وہی والی بات ہے کہ ریٹرک، ہم یہ کہتے ہیں کہ گیم چینجر ہے، سب کچھ ہے. تو میرے خیال میں جو فیکٹس ہیں آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اس میں کامران ایک اور جو چیز، چونکہ ہمیں اجلاس کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو جو 14واں اجلاس ہوگا جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا، وہ اب ہوگا جولائی میں، جس میں سی پیک کا جائزہ لیا جائے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ 14واں اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور گوادر پہ ابھی تک نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، اور وہاں پہ کچھ ہونے کے امکانات بھی نہیں، جو صورتحال جس طرح کی سیکیورٹی کی بنتی جا رہی ہے. لیکن گوادر اور سی پیک کے نام پر کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، ان پروجیکٹ سے کچھ لوگ ان کے جو گاڑیوں کی فیول بھی پڑ رہے ہیں، بٹ گوادر میں کام نہیں ہو رہا. بالکل. اور میرے خیال میں جو دہشت گردی کی اور سیکیورٹی سچویشن کی ہم ایک بات کرتے ہیں، اس کا جو ایک سب سے بڑا حل ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ ہوگی، جس علاقے میں بھی یہ پرابلم ہو، تو جب اس ڈیولپمنٹ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو نیچرلی یہ جو ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے یا سینس آف ڈیپریویشن ہے، اس کی وجہ سے یہ جو دہشت گرد گروپ ینگ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو وہ جواز بھی ان کے پاس نہیں رہے گا. تو اس لیے بلوچستان کی ترقی ہو، پاکستان کی ترقی ہو، وہ ادروائز بھی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بھی ضروری ہے، اور سیکیورٹی کی پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ حکومت کفایت شعاری کی بھی بات کرتی ہے، اپنا جو سائز ہے وہ کم کرنے کی بھی بات کرتی ہے، کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں
کس حد تک وہ اپنی جو کفایت شعاری کی مہم ہے، حکومت کا سائز جو کم کرنا ہے، اس سے پیسے بچا پائیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.